بارے میں اس کا جو ہے احاطہ کر سکیں، اور آج جو کچھ اگزامپلز آپ کے سامنے آئیں گی وہ ہم آپ کو شو کریں گے تاکہ جو آنیسٹ ٹیکس پیئرز ہیں ان پہ برڈن نہ آ سکے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو کی اکنامک سیکٹرز ہیں، شوگر ہو گیا، سیمنٹ ہو گیا، ٹیکسٹائلز، کہ اس کے ساتھ ہم زیادہ انٹیگریشن کر سکیں ان ٹرمز آف ڈیپر ٹیکس ویلیو چین لنکیجز، اور الٹیمیٹلی یہ ہے کہ ہم جو ٹیکس گیپس ہیں ان کو ہم جو لیکیجز ہیں ان دا سسٹم ان کو ایک مناسب طریقے کے ساتھ ان کو کور کر سکیں تھرو ڈیٹا انالیٹکس، تاکہ عام آدمی پہ یہ کوئی جو ہے انڈیو پریشر نہ آئے۔ تو میں اس بات پہ آج ختم کروں گا کہ یہ جو آج پہلے منسٹر آف اسٹیٹ اس پہ بات کریں گے کہ جو گورننس ماڈل ہے، جو ٹاسک فورس ہیں جو یہ کو چیئر کرتے رہے ہیں، اس گورننس ماڈل میں یہ ہم اس کو کیسے آگے لے کے جا رہے ہیں، بیکاز دیز آر ناٹ ایڈ ہاک میجرز، دس از ناٹ پروجیکٹ، دس از اے انٹائر پلان اوور اے پیریڈ آف ٹائم کہ ہم ڈیزائن، امپلیمنٹیشن، ایگزیکیوشن اس کو کیسے لے کے جا رہے ہیں اور اس کی اوور سائٹ میکنزم کیا ہے۔ اور اس کے بعد چیئرمین ایف بی آر آپ کے ساتھ اس میں شرکت کریں گے ان ٹرمز آف ریئل لائف ایگزامپلس، ناٹ اباؤٹ آر پلانس، ناٹ کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ یہ آج آپ کو جو ہم نے یہ زحمت دی ہے کہ آپ یہاں تشریف لائیں، وہ یہ شو کرنے کی یہ کہ جو چیزیں ہم آلریڈی امپلیمنٹ کر چکے ہیں ان دا ڈیجیٹل جرنی، اور اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے اپ سائڈس کیا ہیں، اور انشاءاللہ وہ آپ ان دا نیکسٹ 25 to 30 منٹس آپ نے جو ہمیں ٹائم دیا ہے اس میں ہم یہ آپ کے سامنے شو کریں گے، اینڈ دین انشاءاللہ وی ول اوپن اٹ اپ فار کیو اینڈ اے۔ ود دیٹ میں منسٹر آف اسٹیٹ کو درخواست کروں گا کہ وہ اپنے جو ہے ریمارکس وہ دیں جی۔ تھینک یو۔ بہت شکریہ سر۔ آئی ٹرائی اندر شرکت کی، میں دونوں کی طرف سے، پوری حکومت کی طرف سے، پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، پر جس چیز کے اوپر ہمیں افسوس ہوا وہ یہ ہے کہ بہت سا کنزمپشن ڈیٹا جو اب ہم نے اکٹھا کیا، اس کو جب ہم نے ریفائن کرنے کی کوشش کی، اس کے اوپر ڈیٹا انالیٹکس کو رن کرنے کی کوشش کی، تو ایک بہت بڑا معیار رکھتے ہوئے بھی 3 گاڑیاں، بہت سی پراپرٹیاں، بہت سے گھر اور کیا کیا کچھ، اس کے باوجود بھی تقریباً 1,90,000 ایسے لوگ آئے جن کے پاس ٹیکسیشن کے اندر ہونا چاہیے تھا اور وہ فائلرز نہیں تھے۔ تو اس ڈیٹا کو ہم نے یہ بھی کہا کہ کہیں الگوریدم صحیح چلی کہ نہیں چلی، اس چیز کی بھی تصدیق کر لیں۔ فیلڈ کے اندر جو ٹاپ 5-6 ہزار لوگ تھے ان کو گراؤنڈ ٹروتھنگ کے لیے بھیجا گیا، اس کے بعد جو ان کا ٹیکس کا تخمینہ فیلڈ سے آیا اس ڈیٹا کی بنا کے اوپر، خواہشات کی بنا کے اوپر نہیں، تقریباً 7 ارب روپے کا تھا۔ تو آج سیفلی اگر آپ اس 1,90,000 بندے کے اوپر حساب لگائیں جن لوگوں کو اس ملک کے اندر ڈائریکٹ ٹیکس پیئر ہونا چاہیے، تو آرام سے 50-60 ارب روپے کی وہ ٹیکسیشن کی ایک پاکٹ آپ کے پاس موجود ہے۔ اور آگے جب جاتے ہوئے آپ ان تھریشولڈز کو نیچے کریں گے، کیونکہ ایک گاڑی والا کیا 1 کروڑ کی گاڑی والا بھی اس ریڈار کے اوپر نہیں آنا چاہیے؟ کیا جب یہ فیلڈز کو ایکسپینڈ کریں گے گاڑیوں، گھروں اور بینک پروفٹ اور کریڈٹ کارڈ کے بیونڈ، ڈی ایچ اے میں کیا ہو رہا ہے، باقی پرائیویٹ سکولوں میں کیا ہو رہا ہے، تو وہ کتنی آپ کی جو سائز ہے بڑھتا جائے گا۔ اس کے بعد ساتھ آپ معیار تھریشولڈ کو بھی نیچے کریں گے، ڈیٹا کے سورسز بھی ایڈ کریں گے، آپ اس کے ساتھ ساتھ یہ ریگولر ایکسچینج آف ڈیٹا کریں گے۔ یہ تو ایک ڈیٹا ڈمپ تھا نا، جب ریگولر ہر 3 مہینے پہ آئے گا تو ان کے پاس اس طرح کے کتنے ہی لاکھوں لوگ سامنے آئیں گے۔ تو میری آج گزارش یہ ہے کہ ہم ان کے خلاف کیا کرنے جا رہے ہیں اور کس طرح سے اس کے اوپر انڈر پروسیس، ڈیو پروسیس آف لا کیا ہوگا، اس کے اوپر چیئرمین ایف بی آر صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ کو دکھائیں یہی چیز 236 جی اور ایچ جو آپ اور بات کرتے ہیں کہ جی سپلائی چین ریٹیل چینج کے اندر کیا ہوا، وہاں سے بھی جو ڈیٹا سارا اکٹھا ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی یہی کام کیا جائے گا، ڈیش بورڈ کے اوپر لوڈ کیا جائے گا۔ اور یہ جو ساری کی ساری ڈیٹا انالیٹکس کی کیپیسٹی اور ٹیکنالوجی کا استعمال، پرال کی ٹرانسفارمیشن جو اس ٹاسک فورس کا ایک بنیادی جز تھا، اس کی جو اب آپ کو چیئرمین صاحب اس کے بارے میں بتائیں گے تو نظر آئے گا کس طرح سے یہ کیپیسٹی بلڈنگ اس ادارے کے اندر کی جا رہی ہے، کہ تاکہ علی پرویز آج ہے کل ہو نہ ہو، کوئی اور یہاں پہ موجود ہے نہ ہو، پر یہ چیزیں انسٹیٹیوشنلائز انداز میں پاکستان کی بہتری کے لیے آگے چلیں۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا چیئرمین صاحب ود یور پرمیشن فائنانس منسٹر، اگر یہ جو ہم نے کام ایکچوئل کیا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا یہ اپنی روشنی ڈال کے لوگوں کو آگاہ کر دیں۔ تھینک یو جی۔ علی پرویز صاحب نے بڑے مفصل طریقے سے بات کی ہے
کہ not to repeat anything that you have said, بٹ میں آپ سارے دوستوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ایک عام آدمی ہے اس کے لیے سب سے بڑا ٹیکس جو ہو سکتا ہے وہ صرف اور صرف مہنگائی کی شکل کے اندر اس کے اوپر لاگو ہوتا ہے، جس سے قوت خرید اس کی ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اس کی پرچیزنگ پاور کنٹریکٹ ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں اگر دیرپا انداز کے اندر اس بیماری کے اوپر قابو پانا ہے تو ہمیں اپنے خساروں کو کنٹرول کرنا پڑے گا، اور اس خساروں کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ نے دیکھا ہے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی قیادت کے اندر جب گورننس کا معیار امپروو کیا گیا، جب اکانومی کی مینجمنٹ کو بہتر کیا گیا، تو آج کس طرح سے مہنگائی جو 30-40% کے اوپر تھی آج 5% کے اندر آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اس کے ثمرات ایک عام آدمی کی طرف پہنچنے شروع ہو گئے ہیں۔ تو میں صرف یہ گزارش کرنا چاہ رہا تھا، اس پس منظر کو آپ کو اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس اسٹریٹجی کا ایک جو بنیادی جز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے جو ٹیکس کے وسائل ہیں اور جو ریونیو کے سورسز ہیں ان کو ایک ریزنیبل حد تک بڑھانا ہے، یہ اس کا ایک امپورٹنٹ جز ہے، اور نہ صرف بڑھانا ہے پر اس کے ساتھ ساتھ اس کو جوڈیشس بنانا ہے۔ یہ نہ ہو کہ چند طبقے جن کے بارے میں آپ لوگ لکھتے ہیں، تنخواہ دار لوگ ہو گئے، مینوفیکچرنگ سیکٹر ہو گیا، ایکسپورٹ انڈسٹری ہو گئی ہے، خالی وہ بوجھ یہ نہ اٹھائیں بلکہ اس کو جوڈیشسلی ہر معیشت کا حصہ اپنے حجم کے مطابق اپنا بوجھ اٹھائے اور اس نظام کو اور پاکستان کی ترقی کے اندر اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کرے۔ تو یہ دوسرا تقاضا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ کوالٹی آف دا ٹیکسیشن، کہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن جو غریب آدمی کے اوپر زیادہ بری طرح سے جس کا امپیکٹ گرتا ہے اس سے ہم نے چینج کر کے ڈائریکٹ ٹیکسیشن کے اوپر کس طرح جانا ہے۔ تو یہ جو ساری کی ساری ٹاسک فورس اور یہ جو سارے کے سارے کام جو شہباز شریف صاحب نے جن کا قیام کیا تھا، جن کو اگست کے اندر آتھرائز کیا تھا، ان کا مقصد یہ تھا کہ ماڈرن ٹولز کے ذریعے، ڈیجیٹلائزیشن کی ٹیکنیکس کے ذریعے، ماڈرن الگوریدمز کے ذریعے آپ لوگوں کی کنزمپشن، ان کے انکم پیٹرنز کو کیپچر کر سکیں تاکہ ایک برابر انداز کے اندر ان سب کو ہم فارمل اکانومی کا حصہ بنا سکیں۔ تو اس جو کمیٹی جس کو میں چیئر کر رہا تھا، میرے ساتھ جنرل سید علی رضا کو چیئر کر رہے تھے، اس کے اندر بہت سے ایمیننٹ پروفیشنلز ٹیکنالوجی کے شعبے سے جو تعلق رکھتے تھے، میں ان کے نام بھی آپ کے سامنے لے لیتا ہوں کیونکہ انہوں نے جو اس قوم کی خدمت کے لیے اور ہماری یہ کیپیسٹی بلڈنگ کے اندر جو مدد کی تھی، ان کے لیے یہ اکنالجمنٹ بڑی ضروری ہے سب کے سامنے آنا۔ آصف پیر صاحب پاکستان کی سب سے بڑی جو آئی ٹی کی ایکسپورٹ کمپنی سسٹمز کے سی ای او، انہوں نے اس کمیٹی میں بھرپور کام کیا۔ وقار الحسن صاحب جو کرنداز کے سی ای او ہیں، جنہوں نے شہباز شریف صاحب کے کہنے کے اوپر بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے ساتھ مکینزی کی جو گرانٹ اپروو کروائی، اور آج مکینزی کی مدد کے ساتھ یہ سارے کاموں کو آگے لے کے جایا جا رہا ہے۔ پروفیسر فرید ظفر صاحب لمس کے پروفیسر ہیں، انہوں نے آپ کی سی آر ایم ماڈیولز کی ڈیولپمنٹ میں پرال کے بورڈ کے اوپر بڑا اپنا کردار ادا کیا ہے، انہوں نے اس کے اندر شامل رہے۔ غازی اختر صاحب بیوریجز سیکٹر سے تعلق رکھتے ہیں، ٹیکسیشن کا ایکسپیرینس رکھتے ہیں، انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا۔ تانیہ ادریس صاحبہ نے کنٹریبیوٹ کیا۔ بریگیڈیئر جاوید صاحب چیف انسپیکشن آفیسر نادرا، کیونکہ بہت سا ڈیٹا جو چیئرمین صاحب آپ کو دکھائیں گے انہوں نے استعمال کیا، وہ نادرا سے وہ جو لیا گیا ہے، جس کے اوپر آپ سارے کہتے تھے کہ یہ ڈیٹا موجود ہے تو استعمال کیوں نہیں کرتے۔ تو را ڈیٹا تو کوئی اہمیت نہیں رکھتا جب تک اس کو اینالائز نہ کر لیں، جس طرح سے فائنانس منسٹر صاحب نے کہا ڈیٹا اینالیٹکس کے ذریعے ان دوستوں نے ہمیں وہ رستہ دکھایا ہے۔ اس کے بعد عامر ملک صاحب پرال کے سی ای او، تو میں ان سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، انہوں نے اپنی جو ریکمنڈیشنز ٹاسک فورس کے ذریعے پرائم منسٹر صاحب کو دیں، انہوں نے اس کو اپروو کر کے جو فائنانس منسٹر صاحب جو ٹرانسفارمیشن پلان کو ہیڈ کر رہے ہیں ایف بی آر کا، اس کا حصہ بنایا۔ اور آج جو ہم آپ کے پاس بیٹھے ہیں وہ اس لیے بیٹھے ہیں کہ آپ کو شو کیس کر سکیں کہ اس سے ہم ٹیکس وائڈننگ، سپلائی چین کی آٹومیشن، ٹریڈ ڈیٹا کی اسکروٹنی کو کس طرح سے آپریشنلائز کرنے جا رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم کیا کریں گے، ہم کیا کر چکے ہیں اور اس کے اوپر کیا پیش رفت ہوگی، یہ بتانے کے لیے جا رہے ہیں آپ کے پاس۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیش بورڈز آپ کو دکھائیں گے جس کے اندر ٹرانسپیرنسی اور آپ کو ویزیبلٹی نظر آئے گی کہ کس بندے کو کس وجہ سے کیا ہو رہا ہے اور اس کے اوپر کس سٹیج کے اوپر یہ ساری کی ساری جو آپ کی پروسیکیوٹ اس کو کیا جا رہا ہے یا اس کو شو کاز کیا جا رہا ہے وہ کس سٹیج پہ ہے، کیونکہ یہ پہلے بھی ایفرٹ ہوئے ہیں کہ ہم نے بندوں کو آئیڈینٹیفائی کر لیا، فیلڈ کے اندر وہ چیزیں گئیں اور شاید گم گئیں
تو آج جب تک وہ روپے کی شکل کے اندر کنورٹ ہو کے حکومت کے خزانے میں نہیں آ جائیں گی، چیئرمین ایف بی آر صاحب کے کمرے کے اندر وہ ڈیش بورڈ کی شکل میں اور سمریز کی شکل میں ہمارے پاس موجود آتی رہیں گی. تو میں آخر میں صرف یہ گزارش کروں گا، ہم نے پچھلے کئی مہینے فائنانس منسٹر صاحب نے اور میں نے آپ سارے دوستوں کے ذریعے یہ گزارش کی کہ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں پاکستان کی ترقی کے اندر اپنا جائز حصہ آ کے ڈالنا شروع کریں. میں شکر گزار ہوں ان لوگوں کا جنہوں نے اینڈ اکتوبر تک تقریباً 50 لاکھ لوگوں نے اپنی فائلز ریٹرن کی اور جو پچھلے سال تقریباً 30 لاکھ کے قریب تھیں. تو وہ لوگ جو ایڈیشنلی جنہوں نے ہماری اس بات کو سنتے ہوئے والنٹیرلی any incentive to you get what I'm saying. اچھا پھر پرسنٹیج آف اسیسمنٹ پینڈنگ، اس میں ہمیں پریشر آیا تھا. ہمارے جو پہلے 2 یا 3 دن تھے اس میں ہمیں سسٹم کے گلیچز آئے تھے جو آتے ہیں کسی جب بھی آپ ٹیکنیکل شفٹ کرتے تو 2-3 گھنٹے بند رہا تھا سسٹم. لیکن یہ آپ آج جب صبح میری بات ہوئی ہے چیف کلیکٹر سے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اسے 24 آورس پہ لے آئے ہیں. سو جی ڈی فائل سے لے کے جی ڈی کی پروسیسنگ کمپلیٹ ہونے تک رفلی 2 سے 3 دن لگتے تھے، اور کچھ کیسز میں اگر تنگ کرنا ہو تو زیادہ بھی لگ جاتے تھے کہ آپ کے ڈاکومنٹس چاہیے اور آپ کا ڈاکومنٹ غلط ہے اور نہیں دیکھیں آپ کی تو ایگزامینیشن پہلے ہوگی. یہ آگے آپ دیکھیے گا دو روز بڑی امپورٹنٹ ہے. ون از ڈاکومنٹس کالڈ اینڈ ادر از ایگزامینیشن کالڈ. سو بیفور دا سسٹم واز امپلیمنٹڈ 2000 ڈاکومنٹ کال ہوئے انہی دنوں میں، اتنے ہی دنوں میں، اور جب سسٹم امپلیمنٹ ہو گیا تو صرف 408 ہوئے. تو اس میں کوئی بندہ مجھے جواب دے گا کہ کیوں ہوا ایسا؟ اچھا چلے آگے، پوری بات سمجھ آ گئی؟ آگے چلیں. اچھا اسی طرح ایگزامینیشن کارڈ کا نمبر بھی کم ہو گیا. اچھا ایگزامینیشن میں نا ایک ایکسٹرا پرابلم بھی ہے، ایک بڑی لافل پرابلم بھی ہے. جب ایگزامینیشن تو امپورٹر کو جا کے لیبر کی کاسٹ دینی پڑتی ہے، وہ سارا ہینڈل کرنا پڑتا ہے. سو دونوں میں یہ جو سگنیفیکنٹ بیسیکلی جب آپ انسینٹیو اپنے ایجنٹ کا بدل دیں تو اس کا بیہیویئر بدل جاتا ہے. دیٹس واٹ آئی وانٹ ٹو سے. So I think this is a very significant improvement. We hope کہ 1 مہینے میں اس کے جو بیسک ایشوز ہیں وہ سالو ہو جائے، اور if we are able to persist with this. ریونیو میں بھی کوئی شارٹ فال نہیں ہے، آپ دیکھ لیں وہ مطلب تھوڑا سا بڑا ہی ہے، جس سے جی ڈیز بڑی ہیں رفلی جتنی اتنے کے پرسنٹ وہ بھی بڑا ہے. تو کوئی ایسا کوئی ریونیو کا لاس بھی نہیں ہوا. تو ہوپ فلی دس سسٹم وڈ گو ویل. آگے چلیے. ایک آخری انٹروینشن میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، وہ ہے یہ سارا کچھ کرنے کے لیے، یہ سارا کچھ اس وقت ایف بی آر کی ٹیم اور پرال کی ٹیم مل کے کر رہے ہیں جو ڈیجیٹلائزیشن ہے، لیکن پرال ہیز لمیٹڈ کیپیسٹی. تو ہم جو یہ سارا کچھ ٹارگٹ کر رہے ہیں اس کے لیے اس کیپیسٹی کو انہانس کرنا بھی ضروری ہے. تو پرال کا ایک تو منسٹر صاحب نے، پرائم منسٹر صاحب نے ہمیں نیا بورڈ جو ہے اپروو کیا ہے، وچ از ویری گڈ بورڈ. میں بالکل دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ فیڈرل ایس او ای میں اس سے اچھا بورڈ کوئی نہیں ہے. میں ابھی آپ کو دکھاتا بھی ہوں بورڈ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ واپس جائیے گا، اس سلائڈ پہ رہیے گا جس پہ بورڈ ہے. آپ دیکھیں اس میں عارف سعید صاحب ہیں جو سی او ہیں سروسز کے، پرائیویٹ سیکٹر سے ہیں. چیئرمین نادرا ہیں ہمارے، ایک ممبر ہیں، ایک ریونیو ڈویژن کے ایڈیشنل سیکرٹری اور ایک فائنانس کے ایڈیشنل سیکرٹری. دیٹس آل فرام دا سرکار. اینڈ باقی اس میں چیئرمین ایف بی آر بھی نہیں ہے. سلمان اختر صاحب ٹیکنالوجکس کے ہیں، سی او ہیں، ایکس ایم آئی ٹی ہیں. فرید ظفر صاحب ایسوسیٹ پروفیسر ہیں لمس کے. نازش از آلسو ایٹ لمس. اینڈ احسان سایہ صاحب آپ کو پتہ ہے دراز کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہے. ہم نے ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے آگے چلیے گا. سو دیر از اے میسو. ہو یہ رہا ہے کہ پرال کی کرنٹ ورک فورس ہے جنہوں نے بہت کام کیا ہے، بہت محنت کی ہے، ابھی تک وہ سسٹم چلایا ہے، لیکن جسٹ نیڈ اے بگ اپ گریڈ. تو اس کی آرگنائزیشنل بھی اپروول ہو گئی ہے، ای سی سی میں سمری بھی اپروو ہو گئی ہے. کوئی رفلی ہم 4 بلین کی انجیکشن کرنے جا رہے ہیں. سر اس کے علاوہ ایچ آر کیپیسٹی کے حوالے سے ہے، ہمارا ایڈ آ گیا ہوا ہے. 4 تاریخ کو جو ہے وہ بڈ جمع ہو جائے گی اور انشاءاللہ 550 ایڈیٹر جو ہیں وہ اس مہینے اگلے مہینے کے اینڈ تک آ جائیں گے. سر دیٹس آل. رائٹ جی، تھینک یو جی. آئی تھنک کہ اب ہم ول ٹیک کیو این اے. تو مین مقصد اس کا صرف یہ تھا کہ ہم آپ کو یہ دکھا سکیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پلاننگ نہیں، واٹس ان ایگزیکیوشن اینڈ امپلیمنٹیشن، اور اس کے جو اپ سائڈز ہیں اس سے شیئر کیے گئے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، اٹس اے ون ون سچویشن. اٹس ناٹ اے کوشچن کہ ہم صرف ریونیو پہ فوکس کر رہے ہیں، ہم اکنامک ایکٹیویٹی پہ فوکس کر رہے ہیں، ایز آف ڈوئنگ بزنس پہ فوکس کر رہے ہیں، ایفیشنسی گینز پہ کر رہے ہیں، تاکہ اس کو ون ون بنایا جا سکے اس ملک کے لیے. ود دیٹ جی آئی ول اوپن اٹ اپ فار کیو این اے. تھینک یو.
جو ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں ان کی ریشو میں آپ کی کیا پلاننگ ہے اور کتنا اضافہ ہوگا؟ اور دوسری بات سر